اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين قال کہا یوسف علیہ السلام نے ربی اے میرے پروردگار السجن قید خانہ جیل احب الی مجھے زیادہ محبوب ہے مما اس چیز سے جو کہ یدعوننی الی یہ بلاتی ہیں مجھے اس کی طرف وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي اور اگر نہ پھیرے گا مجھ سے تو کیدہن ان کے اس مکر فریب کو اصب الیہن میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا میں ناواقفوں میں سے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ پس قبول کی دعا اس کے رب نے فَصَرَفَ عَنْهُ پس پھیر دیا اس سے کیدہن ان کے اس داؤ فریب کو انہو بے شک وہ رب هو السمیع العلیم وہی ہے سننے والا جاننے والا ثم بدا لہم پھر ظاہر ہوا ان کے لیے من بعد اس کے ما رأوا الآیات جو دیکھی انہوں نے نشانیاں لیسجننہ کہ البتہ یوسف کو قید ہی کر دیں حتی حین ایک وقت تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام گرد گرد پہلے تو ایک عورت کے داؤ فریب اور مکر چل رہے تھے، اب جو اور عورتوں نے بھی آپ کو دیکھا تو وہ عورتیں ان کے دلوں میں بھی یوسف کی طرف میلان پیدا ہوا اور آپ کو اب پریشانی یہ ہوگی کہ پہلے تو ایک عورت پیچھا کرتی تھی، اب تو اور بھی اس کی شریک جرم ہو گئی ہیں، اب تو میرے لیے اور مشکل ہو گئی۔ اور پھر جیسے کہ یہ بات آئی کہ ان عورتوں نے بھی زلیخا کی سفارش کی یوسف کے سامنے کہ جیسے یہ کہتی ہے ویسے تم مان جایا کر اور تو اس کی بات کو قبول کر لے، تو آپ اس سے بہت پریشان ہوئے کہ یہ تو اب اور زیادہ دباؤ بڑھنے لگا، اور پھر موقع آپ کے سامنے یہ حالات بھی آئے ہوں گے کہ ان عورتوں نے بھی آپ کو پھسلانے کی کوششیں کی ہوں گی جو عورتیں اس دعوت میں شریک تھیں۔ اس لیے اب یوسف علیہ السلام پریشان زیادہ ہو گئے، گھبرا گئے کہ اب کیسے میں اس ماحول سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہوں، تو سوچ کے سارے کچھ دیکھ کے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جیسے زلیخا نے دھمکی بھی دی تھی کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ کہ اگر یہ میری بات نہ مانے گا تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی، تو اب کہا کہ پھر تو جیل ہی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں
اس سے ہلکی مصیبت ہے جیل میں جانا۔ ویسے تو شرعی ضابطہ ہے کہ مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، موت نہیں مانگنی چاہیے، بیماری نہیں مانگنی چاہیے۔ جیسے ایک صحابی انہوں نے ایک دفعہ دعا کر رہے تھے، حضور نے سنی، کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ تو حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ صبر عطا فرما، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مصیبت مانگ رہے ہو، کہ مصیبتوں میں صبر ہوتا ہے، پریشانیوں میں صبر ہوتا ہے۔ یہ مانگو اللہ سے کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت اللہ سے مانگو۔ صبر تو تب مانگو جب مصیبت آ جائے، تو مصیبت سے پہلے صبر مانگ رہے ہو، اس کا معنی تو یہ ہوئے کہ مصیبت مانگ رہے ہو۔ تو اس لیے ایسی دعائیں کرنے سے تو منع کیا ہے جو مصیبت کی دعائیں ہوں، پریشانیوں کی دعائیں ہوں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے جیل میں ہی ڈال دے، اور مجھے ان کے اس عمل سے زیادہ پسندیدہ جیل ہے۔ تو اس کے مطلب یہ ہے اب دو صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ اس گھر میں رہیں تو اب پہلے سے زیادہ خطرات گناہ میں مبتلا ہونے کے ہیں۔ ظاہر انسان ہے، انسان آپے سے باہر بھی ہو سکتا ہے، بے قابو بھی ہو سکتا ہے۔ اب کس حد تک انسان اپنے آپ کو جبر میں اور قابو میں رکھ سکتا ہے؟ اس لیے اب آپ کے سامنے ایک صورت تو یہ کہ اگر اسی ماحول میں رہیں تو خطرات ہیں گناہ کے، اور یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ان خطرات سے نکل جائیں اور جیل کی زندگی کو اپنا لیں۔ اور اب یہ دو صورتیں تھیں، ان میں آپ نے اس کو بہتر سمجھا کہ آپ جیل کی زندگی میں چلے جائیں، کیونکہ یہاں گناہ کے خطرات ہیں، تو گناہ سے ہلکی مصیبت ہے جیل والی۔ تو دونوں مصیبتیں ہیں، دونوں پریشانیاں، گناہ بھی اور جیل بھی، لیکن گناہ کے ارتکاب سے جیل میں جانا یہ آسانی والی صورت ہے۔ اس لیے جہاں دو مصیبتیں پریشانیاں نظر آ رہی ہوں تو ان میں جو ہلکی ہو وہ لے کے انسان اپنے آپ کو بڑی مصیبت سے بچا لے، یہ ایک ضابطہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے اس میں عافیت سمجھی کہ گناہ کی بجائے میں جیل میں چلا جاؤں، یہ اچھا فیصلہ ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گناہ کی مصیبت، گناہ کی نحوست وہ کتنی بڑی ہے کہ جیل میں جانے کو پسند کر رہے ہیں، گناہ کی طرف جانا آپ کو پسند نہیں ہے۔ اور ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا یہ یوسف علیہ السلام نے نسخہ دے دیا کہ گناہ سے بچنے کی تمہارے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ جس ماحول میں تمہیں گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو اس ماحول سے اپنے آپ کو نکال لو۔ جس مجلس میں بیٹھنے سے گناہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے وہ مجلس نہ اختیار کرو، وہ بیٹھک میں، اس بیٹھک میں بیٹھنا چھوڑ دو جہاں پہ بیٹھنے سے تمہیں گناہ کے مواقع میسر ہوں۔ وہ دوست، ان سے زیادہ بیٹھنا اٹھنا کم کر دو جن کے پاس بیٹھنے سے تم گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ تو گناہ کے ماحول سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش انسان کو کرنا چاہیے۔ اس لیے قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے پروردگار، السجن احب الیہ، جیل یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، کس سے؟ مما یدعوننی الی، اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ اب یہاں اپنے جمع کا لفظ استعمال کیا، یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اب صرف عزیز مصر کی بیوی نہیں تھی، دوسری عورتیں بھی اس کی شریک کار ہو گئی تھیں۔ اس لیے آپ سب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یدعوننی الی، جس گناہ کی طرف یہ ساری عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اپنی کمزوری اور عاجزی کو بھی اللہ کے سامنے رکھا۔ اور دعا کا یہی اصول ہے کہ جب آپ دعا اللہ سے کریں تو اپنی کمزوری، اپنا ضعف اللہ کے سامنے رکھیں اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کریں۔ تو فرمایا مجھے اے میرے رب اس گناہ سے بہتر میرے لیے جیل ہے، اس لیے کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو نہ پھیرے گا مجھ سے
مجھ سے دور نہ کرے گا کیدہن ان عورتوں کا یہ مکر یہ فریب اصب الیہن تو میں اپنی ذات میں کمزور ہوں تیری توفیق اور طاقت کے بغیر، اس لیے کہ میری ذات تو یہ ہے کہ اصب الیہن میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، اگر اسی ماحول میں میں رہوں تو اصب الیہن سب ان کا معنی ہوتا ہے کسی دل کا کسی طرف جھکاؤ ہو جانا، تو اصب الیہن میرا دلی میلان ہو سکتا ہے ان کی طرف ایسی صورت میں، اور اگر میرا ان کی طرف دلی جھکاؤ اور گناہ کی طرف میلان ہو گیا تو وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ایسی صورت میں میرا شمار جاہلوں میں سے ہو جائے گا، کیونکہ علم ہوتے ہوئے علم پہ عمل نہ کرے انسان تو یہ بھی جہالت ہے۔ ایک علم نہ ہونا جہالت ہے، ایک علم ہوتے ہوئے علم پہ عمل نہ کرنا یہ بھی جہالت ہے، تو اس لیے اس کو جہالت قرار دیا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا میں ناواقفوں میں سے، یعنی بے عملی کی راہ پہ پھر میں چل پڑوں گا، اور مجھے یہ برداشت نہیں کہ میں عمل سے ہٹ جاؤں اور میں نیکی کی راہ سے اور پاک دامنی سے دور ہو جاؤں، مجھے یہ برداشت نہیں ہے، اس لیے میرے پروردگار میری مدد فرما اور اس ماحول سے مجھے بچا لے۔ فاستجاب له رب پس قبول کر لی دعا اس یوسف کی رب ہو اس کے پروردگار نے۔ تو یہاں اللہ نے بتلایا کہ جب تم اللہ سے مانگو دل سے تو ہر وقت اللہ تمہاری سننے والا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تم اللہ سے گناہ سے بچنے کی دعا تو کرو۔ اس لیے ہم لوگ روز گناہ کے ماحول میں ہوتے ہیں تو اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، روزانہ دعا ضرور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی نافرمانیوں سے بچانا، مجھے گناہ سے بچانا اور مجھے گناہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھنا، تو اللہ سے گناہوں کے معاملے میں بھی عصمت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی۔ فصرف عنہ کیدہن اللہ نے پھیر دیا یوسف سے ان عورتوں کا مکر اور فریب۔ انہ هو السمیع العلیم اللہ نے یہ بتلا دیا بے شک وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، جس کو تم سب اپنا رب کہتے ہیں، اسی کی صفت ہے هو السمیع، وہی سب کی سنتا ہے، دور و نزدیک سے ہر وقت وہ سب کی سننے والا ہے، اس کے سوا یہ صفت کسی کی نہیں ہے۔ العلیم سب کے احوال کو جاننے والا ہے، اس لیے جب بھی تمہیں کوئی پریشانی مشکل آئے تو اس رب کو پکارا کرو۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات اب اس کے بعد بھی یہ عزیز مصر کی بیوی دیگر عورتیں اپنا زور لگاتی رہیں یوسف کو ورغلانے کا، لیکن یوسف ان کے قابو نہ آئے۔ زلیخا نے پوری ہمت اپنی لگا دی، سارے جتن کر دیے، لیکن یوسف کو قابو نہ کر سکی۔ اب مایوس ہو گئی، اور ادھر باہر کے ماحول میں بات کا چرچا پہلے سے زیادہ شروع ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہوئی کہ مطلب بھی پورا نہیں ہوتا اور بدنامی خامخواہ کی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ادھر عزیز بھی پریشان تھا کہ وہ کیا کرے اس صورتحال میں۔ گھر پہ ایک بدنامی کا داغ لگ گیا، اور اس صورتحال میں اب وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے اور کوئی ان میں کمزوری نہیں، غلطی نہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے گھر کی طرف سے ہے۔ تو لکھا ہے یہ تفاسیر میں کہ عزیز مصر کی بیوی نے آخر ایک دن جب مایوسی اس کو اپنے مطلب پورا ہونے سے ہو گئی تو اپنے خامد سے عزیز مصر سے کہنے لگی کہ تو سنتا ہوگا، تیرے علم میں ہوگا میرے بارے میں یوں باتیں کہی جا رہی ہیں، اب تو کوئی صورت نہیں بچی سوائے اس کے یا تو مجھے رکھ لے اور یا پھر یوسف کو تو رکھ لے۔ اب میری عزت اور تیری عزت تبھی بچ سکتی ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے،
کیونکہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے مجھے رسوا کر دیا۔ اب یا تو یہ ہے کہ میں خود باہر کے ماحول میں جاؤں اور جا کے لوگوں کے گھر گھر جا کے کہوں کہ میں پاک دامنہ ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ ساری اس جوان کی غلطی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں شہر میں گھوموں پھروں، لوگوں کے گھروں میں جا کے اپنی صفائیاں دوں۔ تو بہتر صورت یہی ہے کہ اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی کہ یوسف کو تو جیل میں ڈالے۔ اب اس نے بھی اپنے کوئی خاص ہمدرد لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی رائے پسند کی کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیں، اگرچہ وہ بے گناہ ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تیرے گھر پہ جو یہ عیب ایک لگ گیا، داغ لگ گیا، یہ دھل جائے گا۔ ایک عرصے کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ قصور یوسف کا ہی تھا، اور اسی لیے اس کو جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد کوئی اللہ تعالی خود حالات بنا دیں گے۔ اس کو اللہ نے بتلایا، ثم بدا لہم، پھر یہ بات ظاہر ہوئی ان کے لیے، یعنی عزیز مصر اور اس کے مشیروں کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، بعد اس کے جو انہوں نے دیکھ لی نشانیاں یوسف کی پاک دامنی کی۔ اب ان کے لیے یہی ایک راستہ بچا تھا، لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ یوسف کو قید کر دیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھی چونکہ قید ہی اللہ سے مانگی تھی، اس لیے یہی یوسف علیہ السلام کے لیے ایک مناسب راستہ تھا، اس لیے اللہ نے اس کے حالات پھر بنا دیے۔ جب اللہ کوئی بندے کے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے اسباب پھر اللہ خود بناتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے اسباب بنا دیے جیل جانے کے، تو انہوں نے طے کر لیا کہ لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ یوسف کو قید کر دیں، حتی حین، ایک مدت تک، اور اس کے بعد پھر اس کو نکال دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ کو انہوں نے یہاں سے اٹھایا اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔